ویلکم ٹو ون آن ون ود آشر جان۔ 13 اپریل پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن بن کر سامنے آیا۔ ایک بار پھر پاکستان میں مذہب کے نام پہ انسانیت پاؤں تلے روندی گئی۔ اپنے آپ کو ہیومنسٹ کہنے والے مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی کے ایک طالب علم مشال خان کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس معاملے کا تشویشناک پہلو یہ ہے کہ یہ قتل کسی گاؤں یا دیہات کے کم پڑھے لکھے باسیوں یا کسی وڈیرے کے ہواریوں نے نہیں، بلکہ یونیورسٹی طلباء اور انتظامیہ کے کچھ نمائندوں پر مشتمل ایک ہجوم نے کیا۔ پاکستان کے ضلع سوابی سے تعلق رکھنے والا نوجوان مشال خان عبدالولی خان یونیورسٹی کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا طالب علم تھا۔ 13 اپریل 2017 بروز جمعرات مشال اپنے ہاسٹل میں تھا کہ اسے کمرے سے نکال کر بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس موقع پر پہنچی لیکن بے قابو ہجوم کے آگے پولیس بے بس رہی اور تشدد کا سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے مشال خان موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مشال خان پر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس افسوسناک واقعے کا وزیر اعظم کی طرف سے بھی نوٹس لیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس المناک سانحے کا از خود نوٹس لے لیا۔ سوسائٹی کے اہم افراد، مذہبی رہنماؤں اور سیاسی قائدین کی طرف سے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد طالب علموں کو گرفتار کر لیا، جن میں یونیورسٹی انتظامیہ کے کچھ لوگ بھی شامل تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق نہ تو مشال خان کی طرف سے توہین رسالت کا کوئی واضح ثبوت ملا اور نہ ہی کوئی غیر اخلاقی سرگرمی کا اشارہ۔ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ مشال خان ایک ہونہار طالب علم تھا اور یونیورسٹی میں جاری انتظامی بدعنوانیوں پر ہمیشہ آواز بلند کرتا تھا۔ پولیس نے اس معاملے پر مزید تفتیش کی تو مشال خان پر توہین رسالت کا الزام لگانے والے مرکزی ملزم کا اعترافی بیان سامنے آ گیا، جس میں ایسے انکشافات سامنے آئے کہ سب حیران رہ گئے۔ ملزم وجاہت خان نے مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے بتایا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے 13 اپریل کو اسے چیئرمین آفس بلایا گیا، جہاں یونیورسٹی انتظامیہ کے 20 افراد پہلے سے موجود تھے۔ وہاں اسے کہا گیا کہ وہ مشال خان پر توہین رسالت کا الزام لگا کر طلبہ کو مشتعل کرے۔ ملزم کا کہنا تھا کہ اسے ذاتی طور پر بھی مشال خان سے کچھ مذہبی معاملات پر اختلاف تھا، جس کی وجہ سے وہ ایسا کرنے پر راضی ہو گیا۔ ملزم کا کہنا تھا کہ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر نے کلیدی کردار ادا کیا۔ تاحال ملک بھر میں اس افسوسناک واقعے کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے اور تحقیقات بھی اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی ہیں، لیکن اس کیس کا فیصلہ کیا آتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا۔ آپ نے رپورٹ دیکھی، اب اپنے مہمان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف قانون دان سیف الملوک صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو۔ توہین رسالت کا قانون مختلف حلقوں سے حسب تنقید رہا ہے۔ کیا یہ قانون کسی کو اجازت دیتا ہے کہ خود ہی الزام لگائے، خود ہی اس کی سزا تجویز کرے اور اسی سزا پر عمل درآمد بھی خود کر لے؟ آج تک 65 افراد اس الزام میں مارے جا چکے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک تو پہلا حصہ ہے سوال کا کہ یہ توہین رسالت کا قانون زیر بحث رہا ہے، مختلف طبقوں نے اس پہ اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کو میں کلیئر کر دوں کہ یہ ورشن کسی بھی طرف سے نہیں آئی کہ یہ قانون بالکل سرے سے جو ہے یہ ہر بندے کو اجازت دے دیں کہ مختلف اللہ کے نبیوں رسولوں کی وہ توہین کریں۔ یہ میرا خیال بحث نہیں ہوئی۔ بحث مینلی یہ ہوئی ہے کہ اس قانون کا جو بہت زیادہ غلط استعمال ہوا اور جس کی بڑی جائز مثال ادھر لاہور ہائی کورٹ میں 2002 میں ایک مقدمہ ہوا جو جسٹس علی نواز چوہان کا ڈویژن بینچ تھا، انہوں نے بھی پوری تفصیل اس مقدمے میں دی کہ کب سے کب تک کس کس پیریڈ میں زیادہ کیسز ہوں۔ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی جب یہ ممتاز قادری کی اپیل سنی تو اس میں بھی انہوں نے پورا وہ ڈیٹیل دی، تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ جب 295A تھا صرف، جس کی سزا 10 سال تھی، جو انگریزوں نے بنایا تھا پری پارٹیشن، تو وہ سارے قانون میں چند کیسز جو ہیں رجسٹرڈ ہوئے اور اس میں بھی کوئی ایسی سیریس ایشو کریٹ نہیں ہو۔ یہ شروع ہوا جب 1980 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک نیا سیکشن ایڈ ہوا 295B، جس میں انہوں نے کہا کہ ڈیفائلنگ آف ہولی قرآن،
کو جرم قرار دے کے اس کی سزا عمر قید رکھ دی گئی. تب سے چونکہ سزا بڑھ گئی اور جو لوگ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت اس کو یوز کرنا چاہتے تھے اس میں پھر پرچوں کی بھرمار ہونا شروع ہو. اس کے بعد 85 میں آ کے اسی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک نئی امینڈمنٹ آئی جس میں ایک نیا سیکشن ڈالا گیا 295C، جس میں توہین رسالت جو ہے اس کی سزا عمر قید یا سزائے موت رکھی گئی. اور پھر بے بہا مقدمہ درج ہوئے، سپیڈ سے درج ہونے. اور اس لیے دوسرا جو آپ کا سوال ہے، حصہ سوال کا، کہ کیا کسی عام آدمی کو اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ توہین رسالت کے ملزم کو خود ہی سزا دے دے، تو اس کا میرا خیال بڑا سادہ جواب ہے کہ ہم جنگل میں نہیں رہ رہے، ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں ایک تحریری آئین موجود ہے جس کی پوری قوم نے یونانیمسلی اس کی منظوری دی ہوئی. اور اس آئین کے آرٹیکل 4 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر کام جو ہے قانون کے مطابق ہو. اور آرٹیکل 9 ہے اس کا، جس میں زندگی کے بارے میں ہے کہ کسی نو باڈی شیل بی ڈپرائیوڈ آف ہز لائف اور لبرٹی ایکسیپٹ ان ڈیو کورس آف لا. ڈیو کورس آف لا جو ہے آرٹیکل 175(2) جو ہے آئین کا، اس میں کورٹس بنا دی گئی ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور دوسری کورٹس. اور اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو جتنی کورٹس ہیں ان کو قانون یا آئین میں جو جیورسڈکشن دی گئی ہے اس کو استعمال کریں. تو یہ ساری چیز اس بات کی آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہے کہ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ خود قانون کو خود امپلیمنٹ کر دے. اس کے لیے اسٹیٹ نے ایک مشنری بنائی ہوئی ہے، کوئی میکنزم اس کا ہوگا، بنا ہوا ہے. تو کیا ہے، واٹ از دا میکنزم کہ اگر کوئی الزام ایسا لگے؟ آپ اگر دیکھتے ہیں کسی نے توہین رسالت کی ہے تو آپ اس کو فوری طور پہ آپ تھانے جائیے. تھانے میں دفعہ 154 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت آپ جا کے جب کمپلینٹ کریں گے کہ کسی شخص نے کوگنیزیبل آفینس کیا ہے تو وہ SHO پابند ہے آپ کی اس رپورٹ کو لکھنے کا. اور 295C 295B 295A جس ایلیگیشن جس میں فٹ ہوگا اس کا پرچہ ہو جائے، اس کی انویسٹیگیشن ہو. آپ کو بطور کمپلیننٹ یہ رائٹ ہے کہ اپنی تمام ایویڈنس IO کے سامنے لے جائیے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے سامنے. جو ابھی یہ جو 295C پرٹیکولر ہے، چونکہ اس کی سزا ابھی صرف موت ہے، تو اس میں ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے 156B کرمنل پروسیجر کوڈ میں، جس میں کہا گیا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے عہدے سے SP کم کا افسر نہیں کرے. ٹھیک ہے. تو سپریم کورٹ نے بھی ابھی ممتاز قادری کیس میں یہ جو آپ کا سوال کا دوسرا حصہ تھا، اس کو ہمارے 2 وکلا صاحبان، جن میں سے ایک سابق چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے خواجہ محمد شریف، اور ایک سینئر اٹارنی جج جو نیکسٹ ٹو چیف جسٹس ہوتا ہے میاں نذیر اختر صاحب. They were the defense lawyers of ممتاز قادری، اور آپ پروسیکیوٹر تھے اس کیس پہ. میں نے تو پروسیکیوشن کی تھی ٹرائل کورٹ میں. اچھا. تو یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ان کے وکیل تھے، اور انہوں نے یہ آرگومنٹ دیا کہ جی بطور مسلمان اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کسی کو یہ توہین رسالت کا جرم کرتے ہوئے تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو مار دے. لیکن اس کو سپریم کورٹ نے نہیں مانا اس آرگومنٹ. And this argument came from خواجہ محمد شریف who was the former chief justice. نذیر دونوں former justices. دونوں اور بڑے سینئر ججز، فیک بڑا قانون کو سمجھنے والے، لیکن دونوں مذہبی طور پہ کافی سخت اپنا ایک رویہ رکھتے ہیں. تو اس کو نہیں مانا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ جو بھی کارروائی ہوگی، الزام جو ہے پہلے انویسٹیگیٹ ہوگا، اس کے بعد پھر کورٹ میں جائے گا. ٹھیک ہے. کورٹ میں ایویڈنس کراس ایگزامینیشن کے پروسیس سے گزر کے جائے گی. پھر اگر کورٹ سمجھتی ہے
تو بالکل اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اور الٹیمیٹلی جب کورٹس اس سزا کو فائنل کر دیں گی تو پھر لاسٹ جو ایگزیکٹو ایکٹ ہے اسٹیٹ کے پاس، وہ اس کو پھانسی کو ایگزیکیوٹ کر دیں گے۔ نہیں تو سیف صاحب، جس طرح دیکھا گیا ہے کہ اس قانون میں 65 کے قریب لوگ دے ہیو بین کلڈ ابھی تک، کیا ایسا نہیں ہو سکتا، یا آپ اگر ایسا سجیسٹ کریں، ایسے کیسز کو رجسٹر کرنے سے پہلے ان کی تحقیق کی جا سکے؟ میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ یہ وہ کیسز ہیں جن کا پوری ریاست اور پوری معاشرے اور پورے ملک پہ لانگ لاسٹنگ اثرات ہوتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح کا اگر ایک میکنزم ہے اس ساری چیز کو پروسیڈ کرنے کا، تو اگر کوئی بے گناہ شخص ایسے کسی کیس میں انوالو ہو جاتا ہے، کوئی کسی پہ الزام لگا دیتا ہے، اگر اس کی تحقیق کر لی جائے، اس کے بعد میں اس کے اوپر ٹرائل آیا جائے، اگر اس کے خلاف کوئی ایسے ثبوت مل جائیں، تو پھر تو آپ کا میکنزم جو ہے آپ انفیکٹ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پرچہ درج کرنے سے پہلے انکوائری کر لیں، ایک رپورٹ کی بنیاد کے اوپر ایک انکوائری کر لی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آپ سیکشن 154 کرمنل پروسیجر کوڈ میں ایک امینڈمنٹ کر دیں، اور آپ اس میں لکھ دیں کہ یہ جو جرائم ہے، 295 بی ہے، 295 سی ہے، ان کا پرچہ درج ہونے سے پہلے، ویسے ایگزیکٹو کے طور پہ کچھ سٹینڈنگ انسٹرکشن گورنمنٹس نے جاری کی ہوئی ہیں، لیکن جن پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ اچھا، وہی موب سائیکی ہو رہی ہے، 200 400 500 لوگ آ کا ایک ہجوم آتا تھانے ہے۔ پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایس پی کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ان کا پرچہ درج۔ اچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری تگڑے ہو کے نبھانی چاہیے، ایسے نہیں نبھانی چاہیے۔ اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔